مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اور عزیزان گرامی دیکھیے موت تو آنی ہی ہے، موت کے تعلق سے تھوڑی سی بات میں نے پہلے کی تقریر میں بھی پیش کی تھی اور آج بھی تھوڑی سی کر رہا ہوں۔ یہ موت ہے کیا؟ موت جب آتی ہے، روح نکلتی ہے تو روح کی کیفیت کیسی ہوتی ہے تاریخ میں آتا ہے۔ روح کو نکالنے کے لیے ملک الموت پہنچتے ہیں اور پیر سے روح کو نکالتے ہیں، نکالنے کے بعد میں چاک پر لا کر کے روح کو روک دیتے ہیں، چاک سے روح کو نکالتے ہیں، سینے پر لا کر کے روک دیتے ہیں، سینے سے روح کو نکالتے ہیں، گلے پر لا کر کے روک دیتے ہیں، گلے پر لا کر کے روح کو روک دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں فرشتہ یہ کہتا ہے، اے اپنے پیر پر ناز کرنے والے، آواز دے اپنے پیر کو، آواز دے اپنے جانگ کو، آواز دے اپنے پیر کو، آواز دے اپنے سینے کو، آواز دے اپنے ہاتھ کو، دیکھ تیری روح کو یہاں روک دیا گیا ہے۔ جس کو تو طاقتور سمجھتا تھا اس کو بلا اور روح کو اپنے اندر واپس لے کر کے آ، دیکھ تیرے اندر کون طاقت لانے والا ہے۔ آواز دے اپنے بیٹے کو، آواز دے اپنے بھائی کو، آواز دے اپنے رشتے دار کو، آواز دے اپنے کنبے قبیلے والے کو، آواز دے اپنے چاہنے مالنے والے کو، آواز دے سب سے بڑی قوت و طاقت رکھنے والے کو، ہر ایک کو آواز دے، مگر کوئی وہاں آمرت کے لیے آنے والا تیار نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ روح کو آگے بڑھایا جاتا ہے اور جب دماغ پر لا کر کے روح کو روک دی جاتی ہے پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تیری مدد کے لیے کوئی نہیں آیا، جس کے لیے تو نے بڑی قربانیاں دی ہے وہ بھی تیرا ساتھ چھوڑ چکا ہے، جس کے لیے تو نے بہت سارے کام کیے ہیں انہوں نے بھی تیرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، کوئی تیری مدد کے لیے نہیں ہے۔ پھر آخر اس کو سوچنے کی مہلت دی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے اپنے دماغ سے سوچ کس کو تو آواز دینا چاہتا ہے۔ وہ دبے دبے جملے میں کہتا ہے میں نے مکان بنایا اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، مکان پر میرے بچوں نے قبضہ کر لیا، میں نے گاڑی بنائی، گاڑی منگوائی اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، گاڑیوں پر ہمارے وارثوں نے قبضہ کر لیا، مال کمایا ہم نے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، مال پر ہمارے وارثوں نے قبضہ کر لیا، فلاں فلاں کام کیا اپنے لیے، اپنے وارثوں کے لیے، وارثوں نے ان ساری چیزوں پر قبضہ کر لیا۔ کوئی میری مدد کے لیے نہیں ہے، باپ میری مدد کے لیے نہیں ہے، بیٹا میری مدد کے لیے نہیں ہے، بیوی میری مدد کے لیے نہیں ہے، بھائی میری مدد کے لیے نہیں ہے، رشتے دار میری مدد کے لیے نہیں ہے۔ اے موت کے فرشتے سن میری مدد کے لیے کوئی نہیں ہے، میں بے آسرا ہوں۔ اس سے کہا جاتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا تھا اس کو آواز دے، وہ سوچ کر کے کہتا ہے دیکھو دیکھو آواز میں اس کو دیتا ہوں جس کو صبح کو سلام میں یاد کرتا تھا اور کہتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، دوپہر میں کہتا تھا یا نبی سلام علیہ، رات میں کہتا تھا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، چنانچہ آواز دیتا ہے طیبہ کے والی آ جائیے، بے سہاروں کے سہارا آ جائیے، طیبہ کے ماہ تمام آ جائیے، انیسوں کے والی آ جائیے، بے سہاروں کے سہارا آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آمنہ کے لال آتے ہیں اور برجستہ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے غلام غم کیوں کرتا ہے، مال تو نے کمایا تو تیرے بچے کے لیے کمایا، بچوں کو دے کر کے تو آیا ہے، غم مت کر، جو بھی کام تو نے کیا ہے اپنے وارثوں کے لیے کیا ہے، حلال انداز سے کیا ہے، غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تیرے موت کے موقع پر کوئی آئے نہ آئے، تیرا نبی آ چکا ہے، تیرا رسول آ چکا ہے، دونوں عالم کا سرکار آ چکا ہے، کائنات کا والی آ چکا ہے، چنانچہ احمد مختار یہ کہتے ہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسکرا دے، تیرے نظر کے سامنے کسی دنیا دار کا چہرہ نہیں ہے بلکہ تیرے نظر کے سامنے احمد مختار کا نورانی چہرہ موجود ہے۔ آمنہ کے لال دونوں عالم کے سرکار اس وقت تشریف لاتے ہیں مدد کے لیے، ہم سب سارے کام کرتے اپنی آل و اولاد کے لیے، لیکن موت کے موقع پر کوئی کام نہیں آتا ہے۔
کام آتے ہیں تو آمنہ کے لال کام آتے ہیں، اور وہی مجاز دیتے ہیں میرے امتی جو کام تو نے اپنی اولاد کے لیے کیا ہے اس پر غم مت کر، تو کر کے آیا ہے، تیری اولاد سانس لے گی تو تجھ کو نیکی ملے گی، اچھے کام کرے گی تو تجھے نیکی ملے گی، مکان میں رہ کر کے اللہ کا ذکر کرے گی تو تجھے نیکی ملے گی، قرآن کی تلاوت کرے گی تو تجھے نیکی ملے گی، تیرے احسان ثواب کے لیے کام کرے گی تو تجھے نیکی ملے گی۔ اے میرے غلام گھبرا نہیں، جو کام تو کر کے آیا ہے تیری اولاد تیرے چاہنے ماننے والے اس سے فائدہ جب جب حاصل کریں گے تو تیرا رب میرا رب تجھ کو نیکیاں ہی نیکیاں عطا فرماتا نظر آئے گا۔ چنانچہ تاریخ یہ کہتی ہے ایسے حالات ہوتے ہیں، اور اس کے بعد میں جب جانے والے انسان کی موت ہو جاتی ہے تو موت کے بعد میں اس کو جب دفنایا جاتا ہے تو دفنانے کے موقع پر ایک الگ سما ہوتا ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ جب اس کو دفن کر کے لوگ چلتے ہیں تو اس وقت ایسا لگتا ہے کہ عصر کا وقت ہو چکا ہے اور سورج غروب ہونے کے قریب ہے۔ اگر وہ نمازی ہے تو کہتا ہے پہلے مجھے نماز پڑھنے دو، اگر بے نمازی ہے تو کچھ بولتا نہیں ہے، لیکن ایماندار جو ہوتا ہے وہ سورج غروب ہونے کے موقع پر نماز کے لیے کہتا ہے مجھ کو نماز ادا کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ فرشتے کہیں گے یہ دنیا نہیں ہے، یہ دار آخرت کی ایک منزل ہے جسے قبر کہا جاتا ہے، قبر میں تو لیٹا ہوا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جیسے ہی اس کے گھر والے اس کو دفن کر کے چلتے ہیں تو ہر جہاں جانب اندھیرا ہی اندھیرا رہتا ہے، تاریکی ہی تاریکی رہتی ہے، گھنگور گھٹائے ہی گھٹائے رہتی ہے۔ آواز دیتا ہے اپنے عزیز کو جو اس کے آس پاس روزانہ رہتے تھے، آواز دیتا ہے آج میرے روم کے اندر تم نے اجالے نہ کیے، اے میرے گھر والوں، اے میرے بچوں، اے میرے بیوی، اے میری بیٹی، اے میری بہو، آج تو نے صفائی کیوں نہ کیا میرے روم کے اندر، آج تو نے روشنی کیوں نہ کیا میرے روم کے اندر، آج تو نے میرے لیے بستر کیوں نہیں بچھائے۔ طرح طرح کی باتیں وہ کرتا رہتا ہے اور ہر ایک کو تراشتا ہے، مگر کوئی قبر میں نہیں آتا ہے، کوئی قبر میں مدد کے لیے نہیں ہے۔ پورب بھی دیکھتا ہے، پچھم بھی دیکھتا ہے، اتر بھی دیکھتا ہے، دکن بھی دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد میں سب ایک کو آواز دے کر کے کہتا ہے کہاں گئے میرے گھر والوں، آؤ میری مدد کے لیے آؤ، کہاں تم مجھ کو چھوڑ کر کے جا چکے ہو، لیکن کوئی مدد کے لیے نہیں آتا ہے۔ آتے ہیں تو طیبہ کے والی آتے ہیں، آتے ہیں تو نبی محترم آتے ہیں، آتے ہیں تو دونوں عالم کے سرکار آتے ہیں، دونوں عالم کے سرکار نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں اور فرشتے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اگر سونے والا کوئی بریلی کا مفتی اعظم عالم مصطفیٰ رضا کی شکل میں ہو تو وہ کہہ کر کے دنیا میں گئے ہیں کہ اے لوگوں جب میں قبر میں جاؤں گا تو میرا حال تو یہ ہوگا، نبی محترم کی آمد ہوگی، فرشتے مجھ سے سوال کریں گے تو میری کیفیت یہ ہو جائے گی کہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، میرا دین و ایمان۔ فرشتے جو پوچھے آقا تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں۔ چنانچہ مفتی اعظم عالم یہ کہتے ہیں فرشتے مجھ سے سوال کریں گے، میں تو اپنے آقا نبی محترم کی جانب اشارہ کروں گا، میرے دین بھی یہی ہے، میرے ایمان بھی یہی ہے، میرے آقا بھی یہی ہے، میرے ملجا بھی یہی ہے، میرے سہارا بھی یہی ہے، میرے نعمت بھی یہی ہے، میرے آقا بھی یہی ہے۔ چنانچہ تاریخ یہ کہتی ہے آواز وہ دیتا ہے لیکن اندھیرا ہی اندھیرا ہے، چراغ نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، ہر ایک کو آواز دیا کہا اے بیٹا تو چھوڑ کر کے چلا گیا قبر میں، اے بھائی تو چھوڑ کر کے چلا گیا قبر میں، اے رشتہ دار تو چھوڑ کر کے چلا گیا قبر میں، اے ماں تیری ممتا کہاں ہے، اے بیوی تیرا پیار کہاں ہے، اے بیٹی تیری محبت اور الفت کہاں ہے، اے بیٹی تیری خدمت کہاں ہے۔ ہر ایک کو آواز دیتا ہے مگر کوئی قبر میں نہیں ہے تو طیبہ کے والی کہتے ہیں اے میرے دیوانے گھبراتا کیا ہے، جہاں باپ کی الفت کام نہیں آتی ہے، بھائی کا پیار کام نہیں آتا ہے، بیٹی کی خدمت کام نہیں آتی ہے، رشتہ دار کی رشتہ داری کام نہیں آتی ہے، وہاں تیرے رسول کی رحمت کام آیا کرتی ہے۔ گھبرانے کی ضرورت
رہی ہے اور قبر کے اندر اندھیرا نہیں ہوگا بلکہ ہر جانب اجالا ہی اجالا ہوگا۔ طیبہ کے والی حکم فرماتے ہیں اور مدینہ طیبہ سے روشنی کی شعاعیں آنے لگتی ہیں اور نبی کا دیوانہ اس اندھیرے پن میں اجالے کی بہاروں کو حاصل کرتا ہے اور ایسا حاصل کرتا ہے کہ اپنے گھر والوں سے کہتا ہے اے میرے گھر والوں، جس منزل میں تم مجھ کو پہنچا کر کے آئے ہو وہاں اب اندھیرا نہیں ہے بلکہ ہر جانب اجالا ہی اجالا نظر آ رہا ہے۔ یہ بندے مومن کی شان ہوا کرتی ہے، لہذا ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی ایسے انداز سے بنا لیں اور ایسے فکر کے ساتھ بنا لیں کہ جانا جب ہو تو جنازے کو دیکھ کر کے ہر یہ کوئی بولے کہ نبی کا چاہنے والا، نبی کا متوالا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا جا رہا ہے، فلاں فلاں ایسی خوبیوں والا جا رہا ہے۔ اور جب قبر میں جائیں تو جانے کے بعد میں اپنے آقا کا نورانی چہرہ جب دیکھنا نصیب ہو تو ہم سب کے چہرے کو دیکھ کر کے آمنہ کے لال مسکرا دے، ارے نبی یہ محترم نے مسکرا دیا تو سمجھو ہر منزل میں بیڑا پار ہی پار ہے، اور جس کا بیڑا قبر میں پار ہوتا ہے حقیقت میں وہی تو جنت کا حقدار ہوتا ہے۔ اور قبر میں آتے ہیں آمنہ کے لال آتے ہیں تو عزیزو جب نبی محترم کی آمد ہے تو ہم سب کو اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ مرحوم کے ایصال سماعت کی مجلس ہے، روایات میں آیا ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میری امت امت مرحومہ ہے، یہ قبر میں داخل ہوگی تو اس کے اوپر گناہ ہوگا، لیکن یہ قبر سے نکلے گی تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا۔ حضور کے صحابہ عرض کرتے آقا کیوں؟ تو نبی محترم ارشاد فرماتے ہیں کہ استغفار المومنین، لوگوں کے دعاؤں کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ مرحوم کے گھر والے، ان کے بیٹے، تمام رشتہ دار بہت ہی لائق مبارکباد ہیں کہ جانے کے بعد میں مرحوم کے ایصال سماعت کے لیے مجلس بھی کیے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، توبہ استغفار بھی کرتے ہیں، ان کے حق میں دعائیں بھی کرتے ہیں، کیونکہ نبی محترم نے ارشاد فرمایا جانے والا گناہ کے ساتھ جائے گا لیکن قبر سے نکلے گا تو گناہ نہیں ہوگا۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کے دعاؤں کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جیسے کہ ابھی آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں یا قرآن کی تلاوت کہتے ہیں کرتے ہیں، ایصال سماعت کی مجلس ہے، تو ایک روایت کے اندر آیا ہے کہ جیسے ہی کوئی اللہ کا بندہ کسی اللہ کے بندے کے ایصال سماعت کے لیے کوئی پاکیزہ جملہ، پاکیزہ لفظ اپنے منہ سے نکالتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کو جنت کے تشت میں سجاتے ہیں، اور سجانے کے بعد میں مرحوم کے قبر کے سرہانے لے کر کے جاتے ہیں اور آواز دیتے اے فلاں بن فلاں، دیکھ تیرے گھر والے نے، تیرے رشتہ دار نے، تیرے چاہنے والے نے تیرے لیے تحفہ پیش کیا ہے، یہ تحفہ تو قبول کر لے۔ جیسا کہ آپ نے سبحان اللہ کہا، اس کو جنت کے تشت میں سجایا جاتا ہے، فرشتے قبر کے سرہانے لے کر کے جاتے ہیں۔ جب سے مجلس شروع ہوئی ہے اور آخر مجلس تک کتنی مرتبہ سبحان اللہ ہوگا، کتنی مرتبہ اللہ کا نام لیا جائے گا، کتنی مرتبہ اللہ کا ذکر ہوگا، کتنی بار رسول پاک کا نام لے کر کے درود پڑھا جائے گا، بار بار فرشتے آتے ہوں گے، بار بار فرشتے لے کر کے جاتے ہوں گے۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے اس رات کی تاریکی میں یہاں سے لے کر مرحوم کے قبر کے سرہانے تک آج کی رات میں ایک ریلی نہیں، مکمل فرشتوں کا ریلا لگا ہوا ہے، بار بار فرشتے آ رہے ہوں گے۔ یہاں زمین پر روشنی کی گئی ہے، محفل سجائی گئی ہے، مگر انوار و تجلیات کی بارشیں ان کے قبر پر ہو رہی ہوگی اور مرحوم کی روح جھوم جھوم کر کہہ رہی ہوگی اے میرے گھر والوں، تم اللہ کے نام کے لیے اپنے لب کو کھولتے ہو تو میرا رب میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے۔
بہت روحیں دعائیں دیتی ہیں. جانا عزیزوں سب کو ہے، جب ہمارے گھر سے کوئی جائے اور چلا جائے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے ہم سب کو کوششیں کرنی چاہیے، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرنی چاہیے، مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اور اپنے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے کہ ہم کو بھی اس دنیا سے جانا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس محفل نور کے فیض و برکات سے ہم کو، آپ کو، سب کو فیض یاب فرمائے، اور جتنے بھی الفاظ یہاں نکالے گئے ہیں اس کے ہر حرف کے بدلے میں مرحوم کو نیکیاں نصیب فرمائے. تمام بیٹھنے والے لوگوں اور جو خواتین ہیں ان کے بیٹھنے کی برکتوں سے بھی مرحوم کو اس کا صلہ نصیب فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.